الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، بھارت میں اس وقت جو صورتحال ہے اور جس طرح کرناٹکا کے اندر مسکان نے جو نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، اس سے ایک بات یہ ہے کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک قسم کا حوصلہ تو ملا ہے، لیکن پوری مسلم امہ کا جو سردمہری کا رویہ ہے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایسے ایونٹس جو ہیں یہ دنیا بھر میں بہت کم ہوتے ہیں، اور ایسی کیفیت جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے کہ ایک ایسا ملک کہ جس کے اندر دلی جو ہے وہ ریپ کیپٹل ہو، اور ایک ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کو قتل کرنا جو ہے وہ بہت آسان، جیسے گاجر مولی کی طرح قتل کیا جا سکتا ہو یا ان کی لنچنگ کرنا بہت آسان ہو، وہاں خوف کے سزا کے اندر ایک خاتون جو ہے وہ اس ہجوم کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور جس طرح کی ٹریننگ ہمارے ہاں معاشروں کے اندر ہوتی ہے، خصوصاً برصغیر پاک و ہند میں جس طرح کی بچیوں کی ٹریننگ ہوتی ہے، جس طرح ہم ان کو سنبھال کر رکھتے ہیں، کوئی بھی ہو، خواہ ہندو بچی ہو، خواہ مسلمان بچی ہو، خواہ عیسائی بچی ہو، برصغیر پاک و ہند کی جو معاشرت ہے اس معاشرت کے اندر اس کو خاص طور پہ سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کی جرأت مندی کا مظاہرہ ہے کہ اس کرنا اس کے لیے اس کی ٹریننگ میں شامل نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی جو اس نے مظاہرہ کیا ہے یہ بڑی حیران کن سی بات ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود آج 2 دن پہلے، مطلب جمعے کے دن، ایک اور بہت بڑا واقعہ جو ہے وہ بھارت کے اندر وقوع پذیر ہوا ہے، اور یہ جدید ترین تاریخ میں، یعنی 1857 میں ایسا ہوا تھا، اور اس کے بعد اتنی بڑی تعداد کے اندر صورتحال جو ہے یہ ایسی ہوئی ہے کہ عدالت جو ہے اس نے 2008 کے جو بامبنگ کیس تھا احمد آباد کا، جس کے اندر تقریباً مختلف جگہوں پہ بامبنگ ہوئی تھی، اور اس میں تقریباً 11-12 لوکیشن پہ بامبنگ ہوئی تھی، اور 50 کے قریب 56 کے قریب لوگ جو تھے وہ مارے گئے تھے، اس کا فیصلہ کرتے ہوئے 38 مسلمانوں کو سزائے موت سنا دی ہے۔ ایک وقت کسی بھی ملک میں، خاص طور پہ برصغیر پاک و ہند کے اندر، کسی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کے اندر پھانسی کی سزا پہلی دفعہ ہوئی ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ 1857 کے اندر، اگرچہ کہ ہمیں تاریخ یہ پڑھائی جاتی ہے کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہے وہ بہت ملا کے لکھی تھی، لیکن ولیم ڈارلپل نے ایک کتاب لکھی ہے دی لاسٹ مغل، اس کے اندر وہ یہاں پر بھی آرکائیو میں بیٹھے رہے، اس کے بعد وہاں جا کے انڈیا کے آرکائیو میں بیٹھے رہے، تو انہوں نے یہ پورے کا پورا ایک مسودہ جو ہے وہ ایک حقیقت جو ہے لوگوں پہ واضح کی کہ 1857 کی جو جنگ آزادی نہیں، یہ بنیادی طور پر جہاد تھا کہ جو مسلمانوں نے شروع کیا تھا، اور اس کا فتویٰ جو تھا وہ دلی کی جامع مسجد سے دیا گیا تھا۔ یہ بعد میں کہانیاں ہم نے بنو کے تاریخ کے اندر خاص طور پہ انگریز نے ایک خاص کیفیت میں بنائی تھی کہ وہ جو سور کی اور اس کی اپنا بیل کی چربی ہے اس کو ملا کے کارتوس بنایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے باقاعدہ بغاوت جو تھی وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہزاروں کے قریب علماء جو تھے ان کو انہوں نے دلی کے چوراہوں کے اوپر پھانسی دے دی تھی، اور وہ جو مولانا کفایت علی کافی اور اس طرح کے جو لوگ تھے جن کو توپ سامنے باندھ کے اڑا دیا گیا تھا، یہ بڑی دردناک سی داستان ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 38 کے قریب مسلمانوں کو اس بامبنگ کے اندر جو ہے وہ سزائے موت سنائی گئی ہے۔ 2008 کا جو واقعہ ہے، یہ واقعہ جیسے جنمن مختلف ملکوں میں بم دھماکے ہوتے ہیں، اور 9/11 کا جیسے دھماکہ ہوا، یا اس کے بعد اس سے پہلے کے بامبے اٹیک ہوئے، یا اس کے بعد پاکستان کے اندر جو روز دھماکے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک جو ہوتا ہے جس کی لیڈ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ 9/11 کی جو اس کے اندر جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے بھی لڑائی
کی بات رہ جائے کہ وہ لوگ افغانستان میں داخل ہو گئے، لیکن بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے لوگوں کو اتنی تعداد کے اندر 9/11 کے بعد بھی پھانسی نہیں، بلکہ شاید پھانسی دی ہی نہیں گئی کسی طور پر، وہ تو کیسز جو ہیں جو اس کا ٹریسز ثابت نہیں ہو سکے۔ پاکستان کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب رویہ ہے، اور یہ رویہ ہمارے سیکولر اور لبرلز کا ہے۔ جس وقت کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش آتی ہے جیسے مسکان کا واقعہ ہوا، یا جیسے کسی جگہ لنچنگ ہو گئی، جیسے شاہین باغ کا واقعہ ہو گیا، تو فوراً پاکستان کے کچھ آج سے 50 سال پہلے یا 25 سال پہلے جو انڈیویجول واقعات ہوئے ہوتے ہیں، خواہ وہ میرپور میں ہوں، خواہ وہ کسی اور جگہ پہ ہوں، وہاں پر اس کے بارے میں نکال دیتے ہیں کہ وہاں دیکھیں یہ صورتحال ہوتی تھی، ہم بھی اپنی اقلیتوں کو کس قدر اس کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے کہ یہاں پر لاہور شہر کے اندر این بیچوں بیچ ایک علاقہ ہے فیروز پور روڈ پہ، جو کہ عیسائیوں کی بہت بڑی بستی ہے، اور اس بستی کے اندر اچانک چرچ میں بم دھماکہ ہو گیا، اور بم دھماکے کے بعد ظاہر بات ہے کچھ لوگ ان کے ہاں بیچارے زندگی سے گئے، بلکہ بہت تھوڑی تعداد تھی، اس طرح کی تعداد نہیں تھی شاید، لیکن ان کو 2 لوگ ایسے ہاتھ آ گئے جو مسلمان جیسے کہتے ہیں نمازی پرہیزگار شکل کے لوگ تھے، انہوں نے ان کو پکڑا، عیسائی کراؤڈ، انہوں نے ان کو مارا، بے ہوش کیا، اور پھر بعد میں ان کو آگ لگا دی، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں آج کم از کم 6 سال ہو گئے ہیں مقدمے جو بھگتے ہیں اس میں بھی وہ بچ نکلے ہیں، یا اگر نہیں ہے تو ان کے ہاں اس قسم کا ایویڈنس نہیں، کراؤڈ کی صورتحال کے اندر ان کو مکمل طور پر جسے کہتے ہیں کہ بخش دیا گیا ہے، اور وہ ان پہ مزید مقدمہ چلنے کی نوعیت نظر نہیں آتی۔ لیکن یہ کراؤڈ، یہ صورتحال جو ہے، اس کے اندر آپ اندازہ کریں کہ یہ جو دھماکے ہوئے ہیں یہ ہوئے ہیں مئی کے اندر، ہاں یس مئی کے اندر ہوئے ہیں، اور اگست کے 13 مئی کو ہوئے ہیں، اور اگست کے اندر صرف 2 مہینے کے اندر یہ پورے کا پورا پولیس نے ایک عجیب و غریب قسم کا کام کیا کہ جناب ہم نے اس کو ٹریس کر لیا، اور ایک مولانا ابوالبشیر صاحب جو تھے ان کی تقریروں کو بنیاد بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان پر کیس چلا، اور کیس چلنے کے بعد ان کو جمعے کے دن 38 لوگوں کو پھانسی دے دی گئی، پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ یہاں صرف ایک بات پہ ختم کرنا چاہوں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ افضل گرو کو جو عدالت پھانسی دیتی ہے اور جو سپریم کورٹ اس کو اپہیلڈ کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ ہمیں اس کی پھانسی دینے کے لیے اس طرح کے شواہد نہیں ملتے، لیکن انڈیا کا جو اجتماعی ضمیر ہے، اگر افضل گرو کو ہم نے پھانسی نہ دی تو وہ مطمئن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ان لوگوں کی بھی مجھے کوئی ایسی نجات کی راستہ نظر نہیں آتا کہ سپریم کورٹ تک گئے اور ان کی پھانسی کی سزا جو ہے اس کو کم کر دیا جائے گا۔ ایک ایسی حالت ہے بھارت کی جس کے اندر بھارت کا مسلمان انتہائی تکلیف میں ہے، میں اسے دارالکفر بھی کہہ سکتا ہوں، میں اسے دارالحرب بھی کہہ سکتا ہوں۔ اس تکلیف کے اندر شاید روز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ بھارت کے مسلمان سے سوال نہیں کرے گا، لیکن ان تمام لوگوں سے ضرور سوال کرے گا جن کو اللہ نے طاقت دی، قوت دی، دنیا کے اندر سرفرازی دی، جس کے پاس جتنی بڑی قوت ہے، جس کے پاس جتنے بڑی طاقت ہے، جس کے پاس جتنا بڑا سرمایہ ہے، قیامت کے دن وہ ان مظلوم مسلمانوں کی وجہ سے جواب دہ ضرور ہوگا۔ یہ بات طے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔